أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 17 پاری کی سورہ انبیاء جو کہ کنٹینیو ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں 94 تک پڑھا تھا، ہم نے پچھلے سبق میں 92 آیت تک پڑھا ہے، اور آج ہم لوگ کا جو سبق ہے وہ 93 آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَقَطَّعُوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے امرہم، اپنا معاملہ، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، بینہم، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ اچھا، یہاں پہ ہم تھوڑا ضرور رکیں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز کو کیسے انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ دیکھیں، اس میں آپ لوگ ضرور پینسل ہاتھ میں رکھا کریں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ لکھیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 90، 91، 92۔ سورہ ہجر کی 90، 91، 92 کا جس کا ترجمہ ہے، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان تفرقہ بازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم بھی ان سے پوچھ کے رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس آیت کو غور سے ہم سمجھتے ہیں، پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ سورہ ہجر کی آیت نمبر 90، 91، 92 کو لکھیں، سورہ انعام 159 اپنے پاس لکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کی کیفیت کو آج ہم سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آج عملی طور پہ جو امت مسلمہ کی آج حالت ہے اس پہ ہمیں بات کرنا ضروری ہے۔ اب آج کیا معاملہ ہے، آج ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج کیوں اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اور جو پہلا انسانی جوڑا ہے اس کا دین تو اسلام ہے۔ اس کے باوجود آج آپ اور میں کیوں اتنی امت محمدیہ کیوں آج اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہم بھی ان سے پوچھ کے رہیں گے۔ تو یہ آج سب سے بڑا امت کی طرف جو ہمیں اہمیت جس بات کی دینی ہے وہ اس بات کی دینی ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے گروہوں نے قرآن کے حصوں کو پکڑ لیا ہے۔ یعنی کسی نے قرآن، ایک گروپ ہے اس نے قرآن کے ایک حصے کو پکڑ لیا، یعنی موضوع کو پکڑ لیا۔ اچھا، ایک گروپ ہے اس نے قرآن کے کسی اور موضوع کو اپنے لیے مخصوص کر دیا، جبکہ کوشش کیا کرنی ہے آپ کی اور میری اس وقت جو سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے آج کے حالات میں، کہ پورے کے پورے قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ یہ کل کا کل ہے، ہم نے کیوں اس کو جزوی طور پہ ہم نے اس کو الگ کر لیا؟ یعنی ایک گروپ کسی بات کو اہمیت دے رہا ہے، ایک کسی اور موضوع کو دے رہا ہے۔ ہمیں پورے کے پورے قرآن کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، ہم جواب دیں ہیں، اگر ہم نے بھی اللہ نہ کرے ایسا کیا کہ بھی قرآن کی کوئی آیات ہیں جو مجھے زیادہ کلک کر رہی ہیں تو میں نے ان پہ فوکس کر لیا، ہم آج یہ کر رہے ہیں جس پہ آج تفرقہ آ گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاف، جو کہ ہم نے سورہ ہود کی اینڈ میں آیات بڑی اچھی ڈسکس کی تھی۔ اختلاف میں حسن ہے، دیکھیں جہاں بھی دو انسان رہیں گے اس میں رہے گا، اس میں حسن ہے۔ تفرقہ بازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیات ابھی میں نے پڑھی ہیں، اسی لیے کہ جس طرح ہم نے ان تفرقہ بازوں کی طرف بھیجی تھی، یہ تنبیہ ہے، اور جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو ہم بھی ان سے پوچھ کے رہیں گے۔ تو آج آپ کی اور میری سب سے بڑی جو اشد ضرورت ہے کہ اس پورے قرآن کو پورے کو ساتھ لے کے چلیں، اس پورے قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، جس میں میرے نزدیک یہ والی حدیث بہت اہم ہے۔ یہ آپ دیکھیں، 73 فرقوں میں سے ایک حق پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب
میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اب ہم پہ کیا لازم پڑتا ہے؟ اس حدیث کو پڑھ کے ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ آج سے ہم میں سے ایک ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ سیرت جو ہے نا وہ ہم ضرور پڑھیں۔ ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی، ان تمام خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں۔ کیا اس وقت تھے یہ فرقے؟ جواب نہیں میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا دور بہترین دور ہے، جو آپ کا دور جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفر کیا ہے وہ 300 سال بنتے ہیں۔ 300 سال تک جو ٹائم پیریڈ رہا ہے نا اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا دور بہترین دور ہے، پھر اس کے بعد برے لوگوں کا آئے گا جو کہ یہ تفرقے میں پڑنے والے اور راہ حق سے دور ہونے والے لوگ ہوں گے۔ آخری دور پھر بہت اچھا آئے گا، آخری دور میں پھر امام مہدی کا دور آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سورہ انعام 159، آپ لوگ دیکھیں کسی سے بات کریں نا تو قرآن کے ریفرنسز دیا کریں، جیسے سورہ ہجر کا ریفرنس دیں، سورہ انبیاء 93 کا ریفرنس دیں۔ اب یہ دیکھیں فرقہ واریت کی مذمت ہے، 195 آیت، سوری 159 آیت ہے سورہ انعام کی۔ جن لوگوں نے اپنے دین فرقہ کر لیے اور گروہ بن گئے تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیز آر دا وارننگ آیات۔ تو ہم نے اس میں اب اپنے لیے کیا سبق سیکھا؟ تو ہمیں آگے اور اپنے بچوں کو مکمل دین سکھانا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نا ترجمے سے، تفسیر سے نہیں پڑھا، ہم نے ان گروہوں کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں۔ آج لوگ اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں نہیں ہم کرتے۔ دنیا میں مجھے کوئی مشورہ دیتا ہے تو میں فوراً انویسٹیگیشن کروں گی، یہ کروں گی بھئی صحیح ہے کہ نہیں، پھر ہم کریں گے۔ تو ہم دین کے معاملے میں کیوں ایسے کرنے لگے؟ دین کے معاملے میں بھی تحقیق کریں، قرآن پڑھیں، اس کی آیات پڑھیں، احادیث پڑھیں، پھر ہمارا یہی اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت اہم آیت ہے۔ اب اس کو پورا کنٹینیو کر لیں 93 کی، کہ بھئی نہ ہو۔ اب سمجھ آ گیا نا آپ سب کو؟ آئی ہوپ کہ بھئی ہم نے کیوں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیوں یہ گروہوں میں آج جو لوگ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کے ایک حصے کو پکڑا ہوا ہے۔ جب آپ مکمل طور پہ قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے پیش کریں گے تو ہر صاحب علم استاد اس کی بھرپور کوشش کرے گا کہ اب اس نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلن، وہ سب الینا، ہماری ہی طرف راجعون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب جو ہیں یہ ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس بات کا 93 کا جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو سمری ہے، وہ کیا ہوئی کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 313 یا 315 رسول آئے ہیں، 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں، قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم حامل قرآن ہیں، ہم قرآن کے امین ہیں، اور یہاں خطاب تمام انسانوں میں سے ہے۔ تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم حقیقت میں ایک ہی امت تھے، ایک ہی ملت تھے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی کیا دعوت تھی؟ 1,24,000 انبیاء نے کیا کہا؟ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، اس کو معبود مانو، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ تو آپ جتنے اس وقت مذاہب بن چکے ہیں، جتنے ادیان ہیں اس وقت، وہ اس دین، اسی شاخ کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یعنی ہر بڑے نے ایک آسان راہ نکال دی اور اگلے فالوورز اس کو فالو کرنے لگ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا ایزیلی کہ جتنے آج مذاہب ہیں وہ اسی جڑ، اسی وہ جو چل رہا ہے نا دین اسلام، وہی جو دین چل رہا ہے اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ حتیٰ کہ اتنے ادیان تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہے یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک ہی امت تھے، وحدت، ایک ہی ملت تھے۔ تو آج ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے جن میں آج اتنے مذاہب وجود میں آ چکے ہیں۔ تو اس پہ ضرور فوکس رکھا کریں کہ آخر انبیاء کی دعوت تو توحید ہی تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ ہمارے اسلاف ان سے بڑے، انہوں نے آسانی کی راہوں میں نکال کے نا ایک غلط ٹریک پہ، اور نسل انسانی اس ٹریک کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ذہن، دماغ، آنکھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنی اپنی دی ہے۔ ہم کوئی شیئر نہیں کر رہے نا اپنے بچوں سے، ہر کوئی اپنی آنکھ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ تو اندھی تقلید کرنے کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ہر چیز موجود تھی تو تم نے کیوں اندھی تقلید کی؟ کیونکہ دنیا میں ہم ایسے نہیں کرتے، دنیا میں ہم بہت انویسٹیگیشن کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ آیت نمبر 93 بہت اہم ہے، اس پہ ہر کوئی ورک آؤٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، یہ سب ہماری طرف لوٹنے آنے والے ہیں، اور یہ بار بار آیت اسی لیے آتی ہے کہ راجعون، کہ ہم، اور دیکھیں یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جا چکے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو جانے والے ہیں، یعنی ہر ایک نے جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے۔
آیت نمبر 94 دیکھیں، فَمَن يَعْمَلْ، چنانچہ جو شخص یعمل عمل کرے، من الصالحات کوئی نیک، وَهُوَ جبکہ وہ مؤمن کو سرکل کیا کریں کہ شرط کیا ہے، وہ ہو مومن، فلا تو نہیں، کفرانہ نا قدری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی نا قدری نہیں کی جائے گی پھر، ٹھیک ہے نا۔ مومن کو ہم نے کیوں سرکل کیا کہ آج کے دور میں فائنل کتاب قرآن مجید ہے، فائنل رسول خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت جس شخص کو پتہ چل گیا نا کہ ہاں ایک نبی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ آخری نبی ہے، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ ایمان لائے۔ تو مومن، پھر مومن کیٹیگری وہ ہوگی، یعنی مسلمان اور مومن کا فرق کیا ہے کہ مسلمان جو 5 پلرز آف اسلام کو ماننے والا ہے، مومن وہ بالکل یقین کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے کہ اگر آخرت کا دن ہے، میں نے حساب دینا ہے۔ تو اچھا اب بات کیا آتی ہے، اب دل میں جس کے پاس بھی اب کیا ہے، قرآن 94 آیت، کہ جس کے بھی آج دل میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان وہ لاتا ہے، آخرت کا ایمان اس کے دل میں موجود ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ خوشخبری والی آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر رہے وہ لوگ جو آج دنیا میں محنتیں بھی کر رہے ہیں، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس طرح کے ان کے اعمال کا کوئی سروکار نہیں ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کا دھیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ اس میں اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا ضروری ہے، پھر ہی وہ اعمال ایکسیپٹیبل ہوں۔ آیت نمبر 94، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، آپ دیکھیں یہ جو اگلی آیت ہوتی ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے لیے لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا نکلا ہوا ایک ایک الفاظ، ہمارے عمل پل پل کا، یہ سب کیا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، جو کہ سورہ انفطار میں آتا ہے، کرامن کاتبین۔ اور آپ دیکھیں یہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں، ان کو عزت والے فرشتے کہا گیا ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 95 کی طرف، وہ حرام اور لازم ہے اللہ قریتن اس بستی والوں پر، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم کے بے شک وہ لا یرجعون وہ نہیں واپس لوٹیں گے۔ اچھا 95 کی جو آیت ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے دو مفہوم ہیں۔ دو مفہوم کیسے ہیں کہ حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ پہلا مفہوم کیا ہے، جس بستیوں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ نبی یا رسول آنے کے بعد بھی کفر پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی آ گیا، پوری اتمام حجت ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی، رسول کو بھیج دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ کفر اور شرک پہ لگے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی نا، تو اس کے واپس دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون سن لیا نا غور سے، کہ ہاں آپ کی اور میری پہلی دفعہ ہمیں پکڑ نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں، پھر مہلت دی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب کہ بات سمجھ آ جائے نا اور بات کلیئر ہو جائے، پھر بھی جب اللہ نہ کرے ہم میں سے تمام انسان جو ضد پہ قائم رہتے ہیں نا، پھر دیکھیں اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اچھا اب آ جائیں ہم 96 کی طرف آتے ہیں۔ 96 جو ہے بہت اہم آیت ہے، 96 پہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، پورے قرآن میں یہ دو مقامات ہیں، ایک سورہ کہف ہے اور ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 ہے۔ ایک جب آپ لوگ ڈسکس کیا کریں تو آپ کو پتا ہو، ایک سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے بند ہو جانے کا ذکر ہے، کہ ذوالقرنین جب آئے تو انہوں نے وہ سیسا پلائی دیوار پوری دو پہاڑوں پہ رکھی اور وہ بند ہو گئے۔ سورہ انبیاء 96 وہ مقام ہے جہاں ان کے کھلنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آ جائیں 96 کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، وہم اور وہ من کل حدب اور ہر اونچی جگہ سے، ینسلون وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ 96 بہت اہم آیت ہے، یہاں ہم رکیں گے بھی اور اپنے نوٹس کی طرف بھی جائیں گے، ہم نقشے کو بھی فالو کریں گے، اور آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سورہ کہف، سورہ انبیاء آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، جب کبھی آپ لوگ ڈسکس کریں تو آپ لوگوں کو ضرور اس کا پتہ، بلکہ ایک منٹ میں یہ جو ہے جی، بلکہ میں کہوں گی آپ لوگ ریفرنس بھی لکھ لیں کہ یہاں پر سورہ جو کہف ہے، سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے جو اس میں 99 رائٹ، یہ آپ لوگوں کو پتا ہو، سورہ کہف کی 99 ہے، اور سورہ انبیاء کی جو ہے یہ آیت نمبر ہم 96 پڑھ رہے ہیں۔ چلیں اب یہ نوٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔
अच्छा, याजूज माजूज देखें, ये वो नुकात हैं कि याजूज माजूज की जलगार। अच्छा, पहले तो ये देख लें, ये हम सूरह कहफ में सारा डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मुस्लिम की हदीस है 7373, ठीक है। अच्छा, उसमें ये लिखा भी हुआ है सूरह अंबिया 96, सूरह अंबिया 96 में अब हम पढ़ रहे हैं याजूज माजूज की जलगार का जिक्र और इससे बचाव के लिए जुल्फुरनैन की तामीर शुदा दीवार का जिक्र सूरह कहफ में आ चुका है। सूरह कहफ की आयत नंबर 94, 95, 96, 97। अच्छा, उस दीवार की जो लंबाई है वो 50 माइल है, उसकी चौड़ाई जो है वो 29 फीट है। ये दीवार दरबंद में है, जिसका हम आगे लोकेशन देखेंगे। फिर क्या है, खौफनाक जंग आर्मेगेडोन, जिसको कि हमारी हदीस में अल मलहमतुल उज़्मा कहा जाता है। मलहमा लहम से निकला है, यानी गोश्त पटना, लहम, ठीक है ना। ये सब कुछ ना मुस्लिम की हदीस 7373 में है। ये उसके कुछ निकात हैं जो मैंने निकाल दिए। जंग का मैदान फलस्तीन और शाम का इलाका होगा। यहूदी और ईसाई फौजें मुसलमानों के मुकाबिल होंगी। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या इनको सलामुन अलैहा भी कहा जाता है, की नस्ल और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। इस जंग से पहले खरासान और मशरकी ममालिक में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई होगी। इन इलाकों से फौजें अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए निकलेंगी। आप लोग ना नक्शा जरूर जहन में रखा करें कि फलस्तीन कहाँ है, मशरकी इलाका जो है जिसे आप रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जहन में रखा करें। इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हजरत ईसा के साथ अल्लाह ताला की मौजज़ाना ताईद होगी। अच्छा, उसके बाद स्टेप्स हैं ये। फितने दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में एक खास तासीर होगी, जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह जैसे ही यहूदी पे पड़ेगी, वो यहूदी पिघलते चले जाएंगे। फिर दज्जाल को हजरत ईसा मुकाम लुत्फ पे खत्म करेंगे। इसके बाद याजूज माजूज के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। राइट, सूरह अंबिया 96 में जो इशारा है वो इस तरफ है। यानी ये वो आगे के मराहिल हैं जो हमें अहादीस से पता चल जाते हैं। यानी हजरत ईसा जब दज्जाल को खत्म कर देंगे, फिर अल्लाह ताला, अब ये क्या है जो हमने अभी पढ़ा है, याजूज माजूज हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वालों की दुआ से अल्लाह ताला इस फितने को खत्म कर देगा। फिर क्या होगा, दोबारा खिलाफत कायम होगी, जिसमें पूरी दुनिया दीन इस्लाम पे कायम होगी। ये है वो आयत, ठीक है ना, ये वो सॉरी अहादीस है जो आगे हम आयत भी पढ़ेंगे कि जब तक के पूरी दुनिया में दीन इस्लाम कायम नहीं हो जाता, आप और मैं जिस जिस दौर में आते जाएंगे, हमें यही कोशिश करनी है, यही जद्दोजहद करनी है कि हमें इस अल्लाह के दीन को आगे पहुंचाना है। क्योंकि फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जो मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम का कायम हो जाना। तो दोबारा सोचें, वो जो 30 साल हमारा खिलाफत का दौर है, वो दोबारा फिर खिलाफत आएगी। पूरी दुनिया में दीन इस्लाम कायम होगा और ये दौर 40 साल तक रहेगा। उस 40 साल के बाद फिर एक हवा चलेगी, तमाम ईमान वालों की रूह जो है वो कब्ज कर ली जाएगी। उसके बाद सिर्फ शरीर फासिक गंदे लोग रह जाएंगे, क्यामत की हौलनाकियां वो देखेंगे, ठीक है। ये हदीस क्लियर हो गई। और ये अब, हाँ जी, अब आगे वो उसकी तरफ आ जाए, मैप्स की तरफ। अच्छा, इसको आप लोग हाईलाइट करें, हमने सूरह कहफ में भी ये क्लियर किया है। ये बॉर्डर जरूर जहन में रखा करें। आपके राइट साइड पे ऊपर रूस है, आपके लेफ्ट साइड पे नीचे ये सऊदी अरब का बॉर्डर है, और आपके लेफ्ट साइड पे ये फलस्तीन का एरिया है। और ये ऊपर नॉर्थ पे चले जाएं तो ये जो लाइन है ये वही है जो कि रूस और इसका बॉर्डर आता है, इन सॉरी रूस की तरफ का ये बॉर्डर है बेसिकली। तो ये जो लाइन है, यहाँ पर ये दीवार जो है जिसका भी जिक्र किया है, जो कि 50 माइल है और 29 फीट चौड़ी है। लेकिन डॉक्टर सरार का कहना है दरबंद का जो जो इलाका है, अब ये दीवार बिल्कुल इसके आसार बाकी हैं, वैसे ये कवर हो चुकी है ऊपर से। लेकिन यहाँ आप अल्लाह ताला की शान देखें, गो के आज सेटेलाइट का दौर है, तो यहाँ हमें शैतान वसवसे जो डालता है, इस वसवसे को जहन में रखें। देखें, बेशक आज सेटेलाइट है, वो जमीन के अंदर की चीजें देख रहा है, लेकिन देखें आज अल्लाह का हुक्म नहीं है तो हम नहीं देख सकते। वहां सेटेलाइट के थ्रू भी वही हमें अल्लाह ताला दिखा रहा है जो अल्लाह ताला चाह रहा है, ठीक है ना। तो इसको जहन में रखा करें, बेशक आज साइंस टेक्नोलॉजी है, पर इसको चलाने वाली अल्लाह की जात ही है, तो हम इसके वसवसे में ना आ जाए शैतान के। ये देखें, ये देखें दरबंद, ये हमें आप लोग डॉक्टर साहब के लेक्चर सुनेंगे तो जो जो लोकेट उन्होंने किया ना, तो ये देखें हमें मिल जाता है। देखें, ये दरबंद का इलाका कहलाया जाता है। यहाँ पर ये हैं, ये मौजूद है, लेकिन ये देखें एक ऐसी जगह पर है, पहाड़ों में बंद है, कि आज देखें आम दुनिया से, दूसरी दुनिया से इनका ताल्लुक इस वक्त टूटा हुआ है। और इनको जब मैंने स्कॉलर्स का सुना तो मुझे पता चला है कि इनको ना ऊपर चढ़ने का फन नहीं आता। जिस दिन इनको आ जाएगा तो फिर ये क्या है, हर जगह से दो, फिर ये अल्लाह ताला देखें अल्लाह के हुक्म से फिर इनके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो कि हमारी सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 है, ठीक है। अब आ जाए आयत नंबर 97 की तरफ।
वक्त अरबा और करीब आ जाएगा, वादू वादा, हक्का हक, सच्चा वादा। कौन सा वादा? जिसका बार बार जिक्र आ रहा है कुरान में कि क्यामत आएगी, क्यामत अगला स्टेप यानी क्यामत है ना, तो बार बार जिक्र है कि करीब ही है, वो करीब आ जाएगा वो वादा, सच्चा क्यामत का। फइदा, फिर ना कहा, हिया शाखिसतुन, फटी की फटी रह जाएंगी, अबसारू, आंखें, अल्लजीना, उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने, सॉरी, अल्लजीना, इन लोगों की जिन्होंने, कफरू, कुफर किया। अच्छा, फिर देखिए वो क्या कहेंगे, या वैलना, यानी वो हौलनाकियां देखे क्या कहेंगे, वो कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, कद तहकीक, कुन्ना, हम थे, फी गफलतिन, गफलत में, मिन हाजा, इस वादे से, बल कुन्ना जालिमीन, बल्कि हम ही थे कसूरवार। तो 96 आयत मुझे इस तरह से बड़ी अहम लगती है कि देखें हम ये जो दुनिया की नफसा नफसी चल रही है, अंधाधुंध जिंदगी हम इस वक्त गुजार रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वक्त में लगे हुए हैं, यानी एक बिल्कुल अपना वक्त लगाए जा रहे हैं दुनिया को मारने के लिए। तो उस दिन क्या होगा, इसी सिचुएशन को देखें, तमाम सरकश लोग खुद अपनी गफलत का इतराफ करेंगे, ठीक है ना, खुद कहेंगे या वेलना, हाय हमारी कमबख्ती। उस वक्त वो खुद कहेंगे कि अंबिया आए थे, उन्होंने सब ने इस दिन के लिए हमें वार्निंग दी थी, कुरान में थी, हमें वार्निंग कराने वाले भी, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मे लिया हुआ है अपने, सूरह लैल की आयत 12 है, अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि हर एक पे पहुंचेगा, पर क्या वही एक्सक्यूजेस, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई दुनिया में लगा हुआ है, किसी के पास टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी सब चीजों का है, तो फिर क्या है, उस दिन इंसान कहेगा कि हाँ आई थी ये खबर, पता चला था, लेकिन हम गफलत में पड़े रहे थे, हमने ही लापरवाही की, हमने ही तवज्जो ना दी, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम खुद ही अपने हिसाब के लिए काफी हो गए। तो क्यों? क्योंकि आज अभी इस चीज का पर्दा पड़ा हुआ है, फिजिकल आंख पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन रूहानी आंख सबकी खुली हुई है अंदर। रूहानी तौर पे हमें पता है कि एक अल्लाह ताला की बिज़्न रब्बी, लिटरली ये भी बिज़्न रब्बी है, अल्लाह जिसको तौफीक दे तो फिर वो पहचानता है कि नहीं, मुझे तो आखिरत की तैयारी करनी है। आप आखिरत की तैयारी करें और दुनिया के सारे काम करें, हमें कोई किसी ने नहीं कहा, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है कि एक जगह मसल्ले लेके बैठे रहो, ये हमारी गलत शैतान ने वसवसा डाला हुआ है। आप दुनिया के काम करें, आप मुआशरा करें, लेकिन उस चीज को इबादत बना ले कि अल्लाह मैं तेरी रजा और खुशी के लिए सारे काम कर रहा हूँ, मैं घर वालों के काम कर रहा हूँ तो इसमें भी तेरी रजा और खुशी है, मुझे औलाद मिली है ये भी अल्लाह तेरी दी हुई है, अगर शोहर है, शोहर का तो इतना दर्जा है कि वो जो इतनी मेहनत कर रहा है और अपनी औलाद पे खर्च कर रहा है, वो सारा काम उसका सदका है, जिसमें मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की हेल्प करें जन्नत में जाने के लिए। आयत नंबर 98 पे आ जाए, इन्नकुम बिला शुबा तुम वमा, और जिन की, ताबुदूना, तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, हसबु जहन्नमा, जहन्नम का ईंधन होंगे, तुम लहा, इसमें वारिदून, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। आयत नंबर यहाँ बुतों का तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना। अच्छा, बुत, अब आज हम तो बुतों को नहीं मान रहे, तो वो हर चीज जिसमें अल्लाह ताला के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, और वो वक्त अगर मैं माल कमाने के लिए दे रही हूँ तो माल माबूद हो गया। अच्छा जी, बास लोग बच्चों के बारे में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि जी अब जो बच्चे ने कहा हमने करना है, ठीक है ना, तो उसने बच्चे को माबूद बना लिया। तो ये अब बुत देखते जाएं, बुत मीन्स शिर्क, शिर्क, और शिर्क हर हर दौर में भेस बदल कर आता है, उसको पहचानना हमने खुद है। और पहचानने की रीजन क्या है? पहचानने की रीजन यही है कि जहां जी आपके पास वक्त नहीं है नमाज पढ़ने का, इन चीजों का, कुरान का, तो ठीक है, आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपने उसको मबूद बनाया हुआ है। आयत नंबर 98 पे आ जाए, इन्नकुम, बिलाशुबा तुम, वमा, और जिनकी, ताबदूना, तुम इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, हसबु जहन्नमा, तो जहन्नम का ईंधन होगे तुम, और इसमें तुम दाखिल होने वाले हो। तो इस पे रिकॉल करें कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 99, लौकाना, अगर होते, हा उला, ये आलिहतन, वाकई माबूद, मा वारादू, हाँ तो ये ना दाखिल होते इस जहन्नुम में। यानी आपको समझ आ गया ना कि माबूद कौन है, इस आयत से क्लियर तो होता होगा ना कि भी माबूद कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह ताला तो नहीं चाहता कि हम जहन्नुम में जाएं, तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरी मखलूक है, ये जन्नत में जाए, तो ये जो जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ना, वो फिर वो जहन्नुम पे लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में आके इन सब के काम करें तो फिर ठीक है, और आगे अपनी औलाद को भी इतनी मोहब्बत करें कि उसको मुझे जहन्नुम का ईंधन नहीं बनने देना। अच्छा, ये वाकई अगर मबूद होते तो ना दाखिल होते तुम इस जहन्नुम में। वह कुल्लुन, और वो सब, फीहा, इसमें, खालिदुन, हमेशा रहेंगे, लहुम, इनके लिए, फीहा, इसमें, जफीर, जफीरुन, चीखना चिल्लाना होगा, वहुम फीहा ला यस्माउन, और इसमें वो कुछ ना समझ सकेंगे। जफीर किसको कहते हैं? जफीर को हाईलाइट करें, सख्त गर्मी, मेहनत और थकान की जगह, जब आदमी एक लंबा सा सांस नहीं लेता उसके बाद, जैसे गर्मी से तंग आके, तो उस फनकार को फिर कहा जाता है, इसे अरबी में जफीर कहते हैं। तो आप सोचें, हम जरा सी गर्मी से तंग आके फौरन ठंडे
پانی پیتے ہیں, ہمیں سایہ چاہیے ہوتا ہے, ہم AC چلاتے ہیں, تو وہ کیسی گرمی ہوگی, کیسا ہوگا, وہاں چیخنا چلانا ہوگا, اتنا چیخنا چلانا کہ اس میں وہ کچھ نہ سن سکیں گے. تو ہمیں دیکھیں یہ مراحل بتا دیے گئے ہیں, جب بتا دیے گئے ہیں تو اب ہمیں محنت کرنی ہے, اللہ نہ کرے ہم یہاں جائیں, ٹھیک ہے نا. 101. اور دیکھیں یہ نہیں کہ خود اپنے لیے محنت کرنی ہے, دوسرے کے لیے بھی کرنی ہے, یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے. 101. ان الذین, بے شک وہ لوگ کے سبقت پہلے سے ٹھہر چکی ہے, لہم ان کے لیے, منا ہماری طرف سے, حسنہ نیکی, اولئک وہ لوگ, انہا اس جہنم سے, مبعدون وہ دور رکھے جائیں گے. تو یہ جو 101 آیت ہے یہ دیکھیں غور سے کہ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. 102 دیکھیں, لا یسمعون حسیسہا, نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ کا کیا مطلب ہوا, یعنی کہ اب آپ لوگ یہ سب ذہن میں رکھیں, لکھیں اس میں سورہ مریم آیت 71, سورہ مریم آیت 71 کا یہ مطلب کہ ایک ایک دفعہ جہنم کا مشاہدہ ہم سب کو کرایا جائے گا. تو سورہ مریم, سورہ حدید, سورہ تحریم, یہ 3 مقامات ہیں قرآن کے جہاں پل صراط کا ذکر ہے. تو ہم میں سے ایک ایک نے اس میں سے گزرنا ہے. وہ مشاہدہ کرانے کے بعد جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, تو وہ مشاہدہ ہوگا کہ دیکھو اس چیز سے تمہیں اللہ نے بچایا ہے, تو وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے, یعنی کہ ہم میں سے ایک ایک نے اس پل صراط کا, اس جہنم کا مشاہدہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اہل جنت کو اس سے دور کر دیا جائے گا. آگے دیکھیں, کنٹینیو ہے یہ آیت, وہم اور وہ فی ما, ان نعمتوں میں سے جنہیں اشتہت چاہیں گے, انفسہم ان کے نفس, خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مربوز تمام مرغوبات نفس اہل جنتیوں کو فراہم کر دی جائیں گے, پھر وہ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا کیسے رہیں گے, اس میں 1 2 آپ کر لیں. نمبر 1, اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنی. نمبر 2, رسول کی پیروی کرنی ہے. اور لکھ لیا کریں سورہ آل عمران 31, مجھے بے انتہا وہ آیت پسند ہے. سورہ آل عمران 31 کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا, تو ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے, یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. پھر یہ کیفیت ہے کہ وہ اس کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 103 کو سب بہت غور سے پڑھیں, جہاں ہم احادیث کے ریفرنس کے ساتھ ہم اس آیت کو سمجھیں گے. آیت نمبر 103, لا یحزنہم, نہیں غمگین کرے گی انہیں, سوری, ہم الفزع الاکبر, گھبراہٹ انہیں, گھبراہٹ نہایت بڑی, جو بہت بڑی گھبراہٹ ہے نا, وہ انہیں پریشان نہیں کرے گی. انہیں کو سرکل کریں آخر, یعنی اس میں کس کیفیت کا ذکر ہے, کون سے مرحلے کا ذکر ہے, کہ وہ جو بڑی بڑی گھبراہٹ جو قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں وہ انہیں پریشان نہیں کریں گے. اچھا اس کو میں 2 منٹس دوں گی, اس میں آپ احادیث کے ریفرنس سے بھی آپ کو سمجھاؤں گی, اور آپ کو 96 بھی کلیئر ہو جائے گی, وہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ آپ لوگ لکھیں, کیونکہ اگلی ہی سورت ہم سورہ حج پڑھیں گے, سورہ حج آیت نمبر 1 آپ لوگ لکھ لیں. تو یہ دیکھیں ایک ترتیب بنتی ہے, سورہ انبیاء 103 ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, اور سورہ حج آیت 1 اس کے اندر کور کی جائے گی اس تفسیر کے اندر. اچھا وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی. دیکھیں ایک تو ہے وہ قیامت کی صورتحال جو بہت ہی بھیانک ہے, جو بہت ہی ہولناکیوں والی ہے, جس کو پڑھ کے, اور آپ آگے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی چاہتا ہے نا کہ اگر وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو سورہ انفطار, سورہ تکویر پڑھ لے, سورہ تکویر, سورہ انفطار وہ پڑھ لے. انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کو حدیث نمبر لکھوا دوں گی. اب وہ لوگ جو یہاں نیکیاں پہ اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ ربی, وہ نیکیوں پہ قائم رہیں گے, وہ اپنے اعمال پہ محنت کرتے رہیں گے, آخرت کا خوف ہوگا, تو ان ہولناکیوں میں, ان قیامت کے دن کی سختیوں والے دن بھی وہ کیفیت میں رہیں گے اطمینان کی, ٹھیک ہے نا. اطمینان کی کیفیت ان پہ ہوگی, کیونکہ انہوں نے صالح اعمال کی محنت کی ہوگی, انہوں نے وہی اعمال جو ہیں وہ جمع کیے ہوں گے, اس پہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے. ایک تو اس کا یہ مطلب سمجھ آیا نا کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ اس دن بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے, ایمان والوں کے دل میں اطمینان ہوگا کہ ہاں ہم نے محنت کی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے امید رکھیں گے. ایک تو فضاء الاکبر پہ ہم لوگوں کا ڈسکشن ہے. یہ فضاء الاکبر میں ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن بھی ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے کہ ہم محنت کر کے آئے ہیں اور وہی اعمال صالح جو ہم نے دنیا سے جمع کیے ہیں, تو انشاءاللہ ہم پہ اتنی سختیوں پہ کے باوجود بھی اطمینان کی کنڈیشن ہوگی. نمبر 2 یہ ہے فضاء الاکبر سے مراد نہ صرف قیامت کے دن کی سختیاں ہیں بلکہ زمانہ قریب میں ہونے والی سختیوں کی طرف بھی اشارہ ہے. کون سی؟ جو ابھی میں نے آپ کو مسلم 7373 ہے, دیکھیں وہ بہت بڑے بڑے مراحل ہیں جو آگے آنے والے ہیں, جو حدیث میں بتا دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ فیس کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا.
अच्छा, उस दौर में जो आज़माइशें हैं, देखें मैं अभी क्योंकि हम पूरा तफ़सील से नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं 96 आयत, तो वो तमाम बातें ज़हन में रखें कि हम लोगों का एक बड़ा मुकाबला होगा, मलामतुल उज़्मा होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, हज़रत ईसा आएँगे, दज्जाल का ख़ात्मा होगा, याजूज माजूज के खोल दिए जाएँगे, वो आखिरी मरहला होगा। उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम कायम हो जाएगा, जिसे खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 40 इयर्स अभी मैंने हदीस और नोट्स में पढ़ लिया है। अच्छा, अब हमने इस बात को कैसे समझे इस्लाम के गलबे का, ये आप लोग प्लीज सब अपने पास जरूर लिखते चले जाएं। पहली आप लोग हदीस लिखें, मुस्नद अहमद की हदीस है 12034, 12034, जिसके अल्फाज हैं, हजरत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, कि आपकी उम्मत के 5 अदवार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 5 अदवार हैं, जिनमें दौरे नबूवत तुम में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब वो इसको खत्म करना चाहेगा इसको खत्म कर देगा, ठीक है ना, 23 इयर्स। फिर नबूवत के बाद खिलाफत का दौर होगा, फिर वो दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो इसको भी खत्म कर देगा जब वो इसको खत्म करना चाहेगा। अच्छा, इसमें मैं कहूंगी आप लोग टिप पे याद कर लें, 2 साल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, 10 साल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, 12 साल हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, 6 साल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, और 6 माह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। तो ये 30 साल है, हमारे पास 30 साल खिलाफत राशिदा राशिदा का दौर है। अच्छा, अब तीसरे दौर पे आ जाएं, फिर काट खाई जाने वाली बादशाहत कायम होगी, वो दौर भी उस वक्त तक रहेगा जब तक कि अल्लाह चाहेगा, फिर वो इसको खत्म करना चाहेगा तो खत्म कर देगा। इसमें बनु उमैया बनु अब्बास का दौर आता है। फिर जबर की फरमा रवाई होगी और वो रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, ठीक है ना। अच्छा, चौथा दौर कौन सा है, इसमें डॉक्टर्स रार की राय के मुताबिक, स्कॉलर्स की राय के मुताबिक हम हैं। देखिए, हमने भी देखा है कब कब एक यूरोप ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें भी आजादी मिली, यानी अच्छा, कहने को तो हम आजाद हैं, पर अंदर ही अंदर टोटली हम उनके पंजे के अंदर हैं, ठीक है ना। इस वक्त जो सिचुएशन है, कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन ये यही दौर चल रहा है, यानी वो कहते हैं हम इस वक्त चौथे दौर के मिड पर हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन स्कॉलर्स की राय के मुताबिक। यानी कि फिर जबर की फरमा रवाई होगी, वो रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो इसको भी खत्म कर देगा जब वो इसे खत्म करना चाहेगा। अब फिर पांचवा दौर कौन सा है, फिर नबूवत के तर्ज पर दोबारा खिलाफत कायम होगी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि उसके बाद क़यामत है। ये 5 अदवार पे हदीस है, ठीक है। क्लियर हो गया, नबूवत का दौर, खिलाफत का दौर, जबर और मलूकियत का दौर, फिर खा जाने वाली मलूकियत का दौर, और फिर उसके बाद सॉरी गुलामी की मलूकियत का दौर, और फिर दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का दौर आएगा। और आपकी और मेरी जिंदगी की ये कोशिश होनी है, क्योंकि हम ये मैसेज आगे पहुंचा जाएंगे। ये हदीस क्लियर हो गई, अगली आ जाए। अगली जो है वो मुस्लिम मुस्लिम 7258, 7258, 7259, ये 2 हदीस हैं, ये आप लोग जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला ने मुझे, अच्छा ये है हजरत सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी जमीन को लपेट कर सुकेड़ के दिखा दिया, चुनांचे मैंने इसके सारे मशरिक भी देख लिए, मैंने इसके सारे मगरिब भी देख लिए। यकीन रखो मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे लपेट और सुकेड़ कर दिखा दी गई। ये हमारे लिए ना खुशखबरी की आयत है। जो लोग इस यकीन के साथ इस दुनिया में रहेंगे उनके लिए खुशखबरी है कि एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम कायम हो जाएगा। और देखिए, हम देख भी रहे हैं, इस आयत में तो बहुत तेजी से इस वक्त दीन इस्लाम फैल रहा है, ठीक है ना। और आप और मैं जहन में रखें, आता तो है ना, शैतान वसवसे डालता है कि भी देखने में तो आज बातिल बहुत स्ट्रांग दिखने में तो लग रहा है ना, हम तो कमजोर हैं, और हम कमजोर क्यों हुए। आज कुरान को तर्जुमे तफसीर से पढ़ने के साथ मुझे भी एहसास हो रहा है कि हमारा तो रीजन ही यही था कि हमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा, इसलिए आज हम कमजोर हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम कुफार की बातों में आ जाते हैं। तो आप लोग जरूर सूरह रात 17 मत भूलिया करें कि बातिल तो है आज स्ट्रांग, पर बातिल की हैसियत अल्लाह ने हमें बता दी है सूरह रात 17 में, कि है ये झागी, अंदर से स्ट्रांग नहीं है। मोमिन थोड़े होंगे पर अंदर से स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और हदीस है, वो देखें। मिक़दाद बिन अल अस्वद से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुस्नद अहमद 106, 106, रोए अर्जी पर ना कोई ईंट गारे का बना हुआ घर बाकी रहेगा,
نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی کہ لوگ اسلام قبول کر کے خود کو عزت کے مستحق بن جائیں گے، یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کے فرما برداری قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں یعنی راوی نے کہا تب تو سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد ہے، کہ جب تک اس پورے روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد پھر ہے، ہاں اچھا اس کے بعد وہ مراحل ذہن میں رکھیں، وہ جو آخری مرحلہ ہے جب خلافت کے بعد پھر 40 سال بعد جب ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، پھر کون لوگ بچیں گے؟ پھر صرف فساق فجار ہی دنیا میں باقی رہ جائیں گے۔ ان کی بھی حدیث ہمارے پاس ہے، دیکھیں انویسٹیگیشن انسان کرتا ہے نا تو ہمیں تمام حدیث مل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ میں کیا ہے، قیامت جو ہے وہ صرف کچرے جیسے لوگوں پہ آ کے رہے گی، قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی آ کے رہے گی، یعنی وہ ایسے کچرے والے لوگ ہو جائیں گے کہ جن کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ آج آپ اور میں وہ ہیں جب ہدایت موجود ہے، ہمیں کسی نہ کسی کے تھرو ہدایات مل رہی ہیں، پھر بھی دیکھیں ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا کچرے جیسے لوگ رہ جائیں گے، یہ آپ لوگ چیک کریں بخاری 6434، بخاری 6434۔ اب آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ سارا یہ جو میں نے پیسج سنایا ہے اب آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ میں نے صرف اتنی آیت ہی پڑھی ہے ابھی، آیت نمبر 103 کی، وہ گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ تو یہ ایمان والے کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ ہولناکیوں میں بھی امید رہے گی انشاءاللہ ہمیں، اور قیامت بھی جو اصل ہولناکیاں قیامت کے دیکھیں گے وہ شریر اور یہ والے لوگ دیکھیں گے، اس وقت ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں گے اور یا اپنے پاس بلا لیں گے۔ اچھا پھر اب کنٹینیو کریں 103 کو، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے یہ کہتے ہوئے، حاذا یہ کہ یومکم تمہارا دن، الذی وہ جو کنتم تم تھے، توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو 103 کلیئر ہو گئی نا کہ کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے کہیں گے یہ ہے وہ دن جو آپ لوگوں کے پاس، یعنی کہ دیکھیں نا ہمیں دکھ نہ آپ نے جنت دیکھی نہ میں نے نہ جہنم، لیکن یہ اب ہماری فطرت سلیمہ ہے، یہ اللہ بزن ربی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریلائز کرایا اور اب ہم اس دن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس دن فرشتے کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن، یہ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جائے گا۔ بار بار آتا ہے نا تو عدون راجعون، یہ وہ ہے۔ آیت نمبر 104 دیکھیں، آیت نمبر 104 جی، 104 جو ہے وہ آیت متشابہات ہے۔ یوم یاد کیجئے جس دن نطوی السماء ہم لپیٹیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب کاغذ کے لپیٹنے کی مانند اس میں موجود لکھائی کی وجہ سے، کما جس طرح بدأنا ہم نے نئے سرے سے آغاز کیا تھا، اول خلقن پہلی پیدائش کا، نعیدہ ہم اسے اسی طرف دوبارہ ہم لوٹا دیں گے اس کو، وعدن وعدہ ہے، علینا ہمارے ذمے، انا کننا فاعلین بلا شبہ ہم ہیں اس کو کرنے والے۔ اچھا یہ آیتیں متشابہات ہیں، ان پہ ہم نہیں کوئی تشریح کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ جو پورا ہمیں اگر ہم آیت پڑھتے ہیں کہ جس دن ہم، اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ سماواتی نہیں آیا، سما ایک آسمان کی بات آئی ہے نا، سما آیا ہے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا تومار۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پورا اس وقت ایک سیٹ ہے، دنیا اسی لیے آتا ہے نا دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں سورہ قیامہ کی آیت ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور ہم سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے، یعنی پورا نظام جو ہے وہ تہہ بالا ہو جائے گا۔ تو ہم اس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے تومار اسکرولز کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، لیکن ہم بس اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جو یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 105، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کتبنا ہم نے لکھا فی الزبور زبور میں، من بعد ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض کے بے شک زمین، یرثها اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون ہمارے میرے نیک بندے اس کے وارث ہوں گے۔ اچھا اس آیت کے بھی دو مفہوم ہیں، اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت سے پہلے جو بھی ہم نے پڑھا پوری زمین، یہ خلافت ارضیہ جو انسان کے پاس ہے نا، پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اور یہاں نیک بندوں کی حکومت ہوگی اور یہاں پوری زمین کے وارث نیک لوگ بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری کیا صورت ہے؟ دوسری صورت پھر قیام قیامت جو ہے وہ اسی زمین پر ہوگی، یعنی اسی زمین کی حیت جو ہے وہ بدل دی جائے گی، تو اہل جنت کی جو پہلی مہمان نوازی ہے نا وہ یہیں پہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگ چاہیں تو سورہ ابراہیم 48 لکھ لیں، سورہ ابراہیم
48 کہ اللہ کے نیک بندے جو جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے، تو ان سے مراد یہ دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر اینڈ میں خلافت قائم ہو جائے گی، اور جنت جو ہے اس کے وارث بھی ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ چلیں آیت نمبر 106 کی طرف آ جائیں۔ ان بلا شبہ فی حاضہ، اس میں نصیحت ہے، بلاغن اس پیغام کے لیے، قوم ان لوگوں کے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، عبادت کا مفہوم ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کیا کہ عبادت یہ جو میرے پوری زندگی کے معاملات ہیں، اس کو میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ وما اور نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر رحمتن رحمت بنا کے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ فوراً اس کو سرکل کریں 107 کو کہ ہمیں کیا پتا چلا کہ 1,24,000 جو انبیاء آئے تھے وہ ایک خاص وقت اور علاقوں کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ورڈ یوز ہوا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو اس وقت 23 ایئرس میں مکمل ہو گئی تھی۔ 23 سال جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ تو مکمل طور پہ غالب ہو گیا تھا دین جزیرہ عرب میں تو، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ پورا دین جو پورا بعثت کا مقصد ہے تب پورا ہوگا جب کل روئے ارضی پر کل زمین پر دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ لوگوں کو کہوں گی ریفرنس کے طور پہ ضرور لکھیں، پورے قرآن میں 3 مقامات ہیں، سورہ توبہ 33، سورہ توبہ 33، سورہ فتح 28، سورہ صف 9، یہ ضرور لکھیں، جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے غالب کرے تمام ادیان پر، ٹھیک ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے یہ والا، رائٹ، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا۔ اور اس میں ٹھیک ہے، یہ اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ 107 کے مطابق ہماری جدوجہد یہی ہوگی کہ مسلسل ہمیں یہ رکنا نہیں ہے، یہ سلسلہ چلنا ہے جب تک کہ پورا نور توحید جو ہے یہ پوری زمین پہ انشاءاللہ چھا جائے گا۔ 108 پہ آ جائیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما یوحا یقیناً وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما یہ بات کہ بلا شبہ الہکم الہ واحد تمہارا معبود ہے معبود ایک ہی ہے، فہل پھر کیا انتم تم مسلمون اس کی فرما برداری کرنے والے ہو، ٹھیک ہے نا، اور مسلمون ضرور ذہن میں رکھا کریں، مسلمون کا کیا مطلب ہے، سلم مینز فرما بردار، یعنی ہم مسلم ہیں نا تو ہمیں اپنے مطلب پتا ہونا چاہیے کہ اس فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ فَإِن چنانچہ اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں اس سے، فقل تو کہہ دیجئے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا کہ پیغام پہنچا دیں، پھر بھی اگر یہ نہیں سن رہے نا منہ موڑ رہے ہیں، فقل تو کہہ دیجئے آذنتکم میں نے خبردار کر دی ہے تمہیں، علی سواء برابری پر، وَإِن اور نہیں ادری میں جانتا، ان کیا قریب قریب ہے، ام یا بعید دور ہے، ما توعدون جس سے تم وعدہ دیے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ 109 جو ہے پھر یہ کلیئر ہے کہ بھئی میں نے تو تم سب کو برابر اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور تمہارے سرداروں پر اتمام حجت بھی کر دیا ہے، تمہاری عوام کو بھی واضح طور پہ ہر چیز پیش کر دی گئی ہے، میں نے معاشرے کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے غریب امیر سب تک یہ دعوت پہنچا دی ہے، جو اللہ نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب جو وعیدیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں، جو قیامت کے قریب کی باتیں تمہیں خبردار کی جا رہی ہیں، تو وہ تو میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ جب چاہے گا اس وعدے کو پورا کرے گا اور تمہیں تمہارے کرتوتوں کے نتائج بھگتنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے ایز اے دائی پتہ چلا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے، آپ لوگ لکھیں ترمذی کی حدیث 2669 کہ میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت ہو، کتنی آسان بات ہے کہ ایک ہی آیت ہے نا وہ بھی پہنچا دو، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ ترمذی 2669 آ جائیں 110 کی طرف، انہو بے شک وہ اللہ یعلم جانتا ہے، جہرا پکار من القولی پکار کی ہوئی بات کو، وہ یعلم وہ جانتا ہے ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے نا، جب میرے خالق نے ہمیں جب بنایا ہے وہ ہم جو اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپا چھپا کے کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تو ہم کہاں چھپیں گے، ہم کہاں ایسی جگہ ہے جہاں ہم چھپ کے گناہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ شاید کہ وہ فِتْنَةٌ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور تم فائدہ اٹھانا ہو ایک معین وقت کے لیے۔ تو یہ آیت مجھے اس لحاظ سے بڑی اچھی لگتی ہے، یعنی 111 ہم دیکھیں کہ ابھی تو وہ مانگ رہے ہیں عذاب،
ابھی تو دیکھا جائے تو کفار مکہ کو بھی 14 سال کا ٹائم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اٹھا لو تم فائدہ. انہوں نے آپ نے فرمایا، یعنی اس آیت سے ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش ہے کہ تمہیں تو فائدہ اٹھانے کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہے اس میں تو کوئی تاخیر ہے تو تمہارے لیے فائدہ ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تمہیں مہلت دے کے بھی آزما رہا ہے تمہارا رب. لیکن پھر فائنلی دیکھیں 14 سال بعد جب ہم بدر دیکھتے ہیں، سورہ انفال پڑھتے ہیں، تو ان کے 70 سردار پھر وہ قتل کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی اہمیت آپ لوگوں کو پتا ہے نا، یعنی یہ نہ ہم سمجھے کہ کیوں بھئی اگر 70 سردار، وہ کیوں، وہ اس لیے کہ وہ اس زمانے کے ماہر تھے، یعنی ایسے وہ لوگ تھے کہ ہر کوئی آتا تھا تو وہ 10 10 20 20 کو مار ڈالتے تھے، تو وہ ان کا اس وقت قتل ہو جانا باعث شرمندگی تھی ان کے لیے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ ان کے وہ ان کے عذاب کی شکل تھی جو ان کے 70 سردار مارے گئے تھے بدر میں. آیت نمبر 111 112. قل سوری قال اس رسول نے کہا، ربکم بالحق، اے میرے رب تو فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اے میرے رب تو اب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ کا مطلب اب یہ جتنی کشمکش چل رہی تھی، اب ہم سیرت پڑھتے ہیں، مکی دور پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آخری فیصلہ آ جانا چاہیے. ربنا اور ہمارا رب الرحمن نہایت مہربان ہے، المستعان وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علامہ تصفون ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی اس فرمان کا جو مخاطبین ہے وہ کون ہے؟ مخاطبین مشرکین مکہ ہی ہیں، کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو خطاب فرما کر کہہ رہے ہیں کہ اے گروہ منکرین، تم لوگوں کی مخالفت ہر درمی سازشوں کے خلاف میں اپنے پروردگار سے مدد طلب کرتا ہوں جو مجھ پر مہربان ہے. چنانچہ پچھلے کئی برس سے جو تم لوگوں نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جو تم لوگ میری مخالفت کر رہے ہو، تو وہ کچھ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ یقیناً میری مدد فرمائے گا، اور تم لوگوں کو تم لوگوں کے کرتوتوں کی سزا واقعی ہی مل کے رہے گی. اچھا، یہاں ہماری سورت تو ہو گئی مکمل، سورہ انبیاء. اب ہم کچھ نوٹس کی طرف آ جاتے ہیں. جی اچھا، یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے کہ کیونکہ اب آپ لوگوں نے سورہ انبیاء پڑھی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے سورہ مریم پڑھی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جتنے یہ مکی دور کی پڑھی ہیں، ہمیں ایز اے مسلم پتا ہونا چاہیے کہ 1,24,000 میں سے کتنوں کا ذکر ہے جن کے نام یہاں مینشن کیے گئے، جن کے نام قرآن میں مینشن ہے. یہ ہم ایک کوئک ریویو لے لیتے ہیں. پہلے تو اگر کسی سے بات کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو آپ لوگ ضرور لکھ لیں. مسند احمد کی حدیث ہے 10317، ٹھیک ہے نا، جس میں کہ ذکر ہے کہ بھی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. اچھا، اب ان میں آدم علیہ السلام پہ آ جائیں. آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو البشر کہلائے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کون ہے؟ پہلے نبی ہیں. آدم علیہ السلام اور جو ابلیس کا واقعہ ہے پورے قرآن میں 6 مقامات پر ہے، یعنی تکرار کہتے ہیں ہم اس کو. 7 مقامات پہ، 7 مقامات پہ ذکر ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، جس میں سے 6 جو ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں، ایک جو ہے وہ مدنی سورہ میں ہے. رائٹ، کلیئر ہوا؟ یعنی کل مقامات 7 ہیں، 6 دفعہ ذکر مکی سورہ میں ہے، ایک دفعہ مدنی میں ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مدنی والا ہی ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. جو 7ویں دفعہ والا ہے نا، بقرہ والا، وہی ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 29 سے لے کے 39 جو ہے سورہ بقرہ، آیت 29 سے 39، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، جیسے بقرہ مدنی ہے، اس کے بعد سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ سعد، یہ مکی سورہ ہے. اچھا، پھر نمبر 2 پہ ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام ہے. وہ کون ہے؟ ان کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے، اور سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں. اچھا، پھر کون ہے؟ اچھا، یہ بھی نبی ہیں. پھر آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. نوح علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں 63 ٹائم آیا ہے. اچھا، واللہ عالم، اگر آپ کو میری کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میری معذرت میری طرف سے، لیکن یہ وہ نمبرنگ ہے جو میں نے ڈھونڈ کے جو مجھے ملی ہے، ٹھیک ہے. تو سورہ حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ انسانیت کے پہلے رسول ہیں. کلیئر ہوا نا؟ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام انسانیت کے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اچھا، پھر ہود علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا ہے ہود علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کا ذکر 7 بار آیا ہے. پھر صالح علیہ السلام بھی رسول ہیں. نبی اور رسول، نبی تمام ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے، لیکن تمام رسول نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. صالح علیہ السلام کا 8 بار ذکر آیا ہے. آگے آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو ہے نیکسٹ پیج پہ، وہ خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں.
जिनका जिक्र 69 मुकामात पे आया है। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खास हमें 3 तौरिया का जिक्र आता है। 3 तौरिया जो है मैंने उनकी भी लिस्ट इसलिए लिखी है कि आपको पता हो। पहला तौरिया उनका सूरह साफ़ात 89 में आया है। दूसरा तौरिया फिर 63 पे आया है सूरह अंबिया। फिर सूरह अंबिया 71 पे आया है, और इनके अहादीस रेफरेंस भी इसीलिए मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। बुखारी 3358, बुखारी 3361। तो अगर आप लोग एक टॉपिक भी तैयार करें ना, जैसे मैंने अभी कहा है कि भी एक आयत है वो भी आगे पहुंचाओ, तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ कुरान और अहादीस को देखा करें, कुरान की आयत निकाल लिया करें और अहादीस नंबर निकाल लिया करें, तो बात क्लियर हो जाती है। लूत अलैहिस्सलाम देखिए हम अभी पढ़कर आए हैं कौमे लूत का तकरीबन। तो ये लूत अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत इब्राहिम के भतीजे हैं, हारान के बेटे हैं, ठीक है। 40 मुकामात पर इनका जिक्र है। अच्छा, फिर नीचे आ जाए शुएब अलैहिस्सलाम, हमने अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने, जैसे सूरह, हाँ, अभी तक अंबिया के लिहाज से आप लोगों ने अराफ और हूद पढ़ ली है, जिसमें हमने 6 कौमों का जिक्र पढ़ा है। तो शुएब अलैहिस्सलाम का 11 मुकामात पर जिक्र है, अहले मदीन की तरफ भेजे गए थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बड़े बेटे, ठीक है, वहां हमने ये सारा पढ़ा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा। हमने अभी पढ़ा है सूरह इब्राहिम 37 में कि उन्होंने अपनी एक शाख को वादी गैर जी जरा में भेजा है। कहाँ? ऐसी वादी में जहाँ बिल्कुल बेअबान में। आप जहन में जरा विजुलाइज तो करें, एक माँ है और बिल्कुल एक न्यूली बॉर्न एक छोटा दूध पीता बच्चा है, जिसको वो अपनी एक शाख को अल्लाह के हुक्म से वादी गैर जी जरा में अपनी एक शाख को छोड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे आ जाए। अच्छा, इनका फिर 12 मुकामात पे जिक्र है कुरान में। अच्छा, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से छोटे भाई हैं, ठीक है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं। अच्छा, जहाँ बताया जाता है ये 13 साल छोटे हैं अपने भाई से, ठीक है ना। इनका जो फलस्तीन में आबाद हुए हैं, ठीक, इसहाक अलैहिस्सलाम जो फलस्तीन में आबाद हुए हैं, यानी एक शाख उनकी फलस्तीन में आबाद हुई है, जहाँ से नबियों का बहुत सिलसिला चला है, और एक शाख जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल तो मेरे ख्याल से हमने इतना पढ़ा है और मैंने इतनी दफा इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो गया होगा। याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल कहलाया जाता है, अल्लाह का बंदा, इनका 16 मुकामात पे जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमने पूरी सूरा पढ़ी है, 26 बार इनका जिक्र है। अय्यूब अलैहिस्सलाम इनका 4 बार जिक्र आया है। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम देखिए नबी हैं, अब आप पूरी सूरह यूसुफ पढ़ें, आपको कहीं वार्निंग, कहीं ये नहीं कहा कि मेरी इताअत करो, तो वो नबी हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम 4 बार जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम जिनका रसूल भी हैं, और 136 मुकामात हैं, और यहाँ पे पहली आसमानी किताब नाजिल होती है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, जो कि हजरत इब्राहीम की शाख इसहाक अलैहिस्सलाम उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से जो 12 बेटे हुए हैं, वो बनी इसराइल कहलाए जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाए। हारून अलैहिस्सलाम जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, आप लोग लिखें सूरह ताहा 30, मैंने इसीलिए रेफरेंस लिखा हुआ है कि इन्होंने खुद अल्लाह ताला से कहा था कि ए अल्लाह मेरे अहल में से एक को मेरा वजीर बना दे, यानी मेरी जिम्मेदारियों में मेरी मदद करने वाला। तो इनका 19 मुकामात पे जिक्र है हारून अलैहिस्सलाम का। जुल्किफ्ल का 2 ही मुकामात है, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद। दाऊद अलैहिस्सलाम, यहाँ पे दूसरी आसमानी किताब नाजिल होती है जो कि जबूर कहलाई जाती है, इनका 16 मुकामात पे जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे भी देखें नबी और रसूल हैं, इन दोनों को अल्लाह ताला ने, ये दोनों नबी हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनको देखिए अल्लाह ताला ने बादशाहत दी। अब अगर आप लोगों के जहन में होगा कि जी वो तो जबूर नाजिल हुई है, देखें जबूर में अल्लाह के हमद के तराने हैं। जब हम पूरी, आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर सुने हुए होंगे, तो तौरात में अहकामात आए थे, जबूर में हमद के तराने थे, फिर इंजील में हिकमत थी, ठीक है ना। तो सलमान अलैहिस्सलाम का 16 मुकामात पर जिक्र है, और सबसे जो अहम आज के दौर के मुताबिक है, ये जो वेलिंग वॉल है, जो हैकले सलेमानी की एक दीवार है, वो वही बची हुई है जो कि हजरत दाऊद ने उसकी तामीर शुरू की। यानी हमारी साबिका उम्मत मुस्लिमा जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, बनी इसराइल, उनकी जो इबादत गाह थी उसकी आज एक ही दीवार बची हुई है, जिसको वेलिंग वॉल हैकले सलेमानी की वो कहा जाता है, ठीक है। आगे आ जाए। अच्छा, ये हजरत सलेमान के बारे में जो आप लोग नोट्स देखेंगे, तो ये हजरत सलेमान के बारे में कि उनको अल्लाह ताला ने अजीम शान बादशाहत दी, जिन्नों और शयातीन और हवा को उनके ताबे रखा, जानवरों की बोलियां सिखाने समझने की सलाहियत दी, हवा को मुसख्खर कर दिया। सलमान अलैहिस्सलाम 1 माह की मसाफत सुबह और शाम तय कर लेते थे, समझ आई ना, यानी 1 माह जहाँ लगते हैं वो सुबह से शाम में मसाफत तय कर लेते थे, ठीक है ना। और इनके हकीमाना फैसले का हमने सूरह अंबिया में पढ़ा है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम नेक्स्ट हैं, उनका 2 बार जिक्र आया है। हजरत यसी जो हैं उनका भी 2 बार जिक्र आया है, सूरह अनाम स्वाद। आगे आ जाए।
یونس علیہ السلام جن کا 6 بار ذکر آیا ہے، ان کو ذو نون کہا جاتا ہے، صاحب ہود کہا جاتا ہے، مچھلی والا کہہ کے پکارا گیا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا ایک ہی بار ذکر آیا ہے سورہ توبہ 30 میں، سورہ توبہ آیت 30 میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ بقرہ 259 جو آپ لوگ اگر میری پڑھیں گے تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ سورہ بقرہ 259 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، وہاں نام نہیں آیا ہے پر اشارہ عزیر علیہ السلام کی طرف ہی ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ 8 بار ذکر آیا ہے، جو کہ ابھی میں نے ذکر کیا جو ہیکل سلیمانی کے کاہن پریسٹ تھے، رائٹ۔ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، دے آر دا کنٹمپریریز، یعنی ایک ہی وقت میں جو دو ہیں نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ باپ بیٹا ہیں، اسی طرح زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا ہیں۔ تو یہ 6 بار ذکر آیا یحییٰ علیہ السلام کا۔ اور یہودیوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے، تو اس میں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہمیں اپنا زیادہ ایکٹیویٹ مائنڈ کرنا ہے کیونکہ ہم رائٹ ناؤ جو 3 اہل کتاب آج موجود ہیں ان میں عیسائی کمیونٹی ہم سے زیادہ ہے، مور دین 2 بلین عیسائی کمیونٹی ہے۔ ان کا 26 مقامات پہ ذکر ہے۔ اب ان کی اب یہاں تیسری آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ توراہ میں احکامات ہیں، رائٹ، زبور میں حمد کے ترانے ہیں، انجیل میں حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس وقت کی نسل انسانی ابھی چائلڈہڈ پیریڈ میں تھی تو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کیونکہ ابھی ہدایات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کی نسل انسانی اتنا ہی گریپس کر سکتی تھی کہ توراہ میں احکامات ہیں، انجیل میں حکمت ہے۔ اچھا، ہم نے انجیل عطا کی، سورہ مائدہ 46۔ پھر ان کے 2 نام ہیں، حضرت عیسیٰ کے 2 نام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح ابن مریم۔ موجزانہ ولادت ہے، اللہ کا کلمہ کن ہے، پھر کیا ہے، آغوش مادر میں انہوں نے کلام کیا، یعنی یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آج کی کرسچن کمیونٹی نے جو شرک کر رہے ہیں نا سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے، اس بنا پہ بنائے ہوئے، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آغوش مادر میں کلام کر لیا، ٹھیک ہے نا، نیولی بورن کی بات کر لینا اللہ کے حکم سے۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ مادر ذات اندھا یعنی نابینا، جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ان کو بینا کر دیتے تھے۔ برس کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے۔ تو بات کیا ہوئی، ان کی کوالٹیز نہیں ہے، اللہ کے حکم سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، لوگوں کے گھروں میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو بن دیکھے بتا دینا، اللہ کے حکم سے بتانا۔ تو ان کوالٹیز کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ یہ کوالٹیز تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان کا اترنا، رائٹ نا، سورہ مائدہ اس کی آخر کی آیات ہیں یہ۔ زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا 30 سے 33 سال میں، قرب قیامت میں واپس آ کے ادھیڑ عمری میں لوگوں سے کلام کرنا، سورہ آل عمران 45 سے 50۔ رفع سماوی آپ کا کہاں ذکر ہے، سورہ آل عمران 55۔ یعنی کہ اب ہم سب کا ایمان ہے، ہم اور کرسچن کمیونٹی دونوں کا ایمان ہے کہ وہ واپس آئیں گے، پھر ان کی شادی بھی ہوگی، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کی فزیکل موت ہوگی۔ یعنی آج ہم دیکھے جائیں تو 2022 چل رہا ہے تو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں لیکن آسمانوں میں، لیکن ان کو کیونکہ موت نہیں آئی تو آج 2200 سال ہو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب نسل انسانی میں ہدایت کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے بعد فطرت الوحی آتا ہے۔ فطرت الوحی کہتے ہیں وحی کا رک جانا، ٹھیک ہے نا، یعنی مسلسل نسل انسانی پہ ہدایت مسلسل آ رہی تھی، 600 سال نہیں آئی، 600 سال فطرت الوحی کہتے ہیں، وحی کا رک جانا۔ اس کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی 571 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ مکمل 5 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آیا ہے اور ایک بار احمد کہہ کے آیا ہے۔ سورہ آل عمران 144، سورہ احزاب 40، سورہ محمد آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ سب 6، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آگے آ جائیں۔ اچھا، یہ پیج میرے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کی نسل انسانی اب کامل ہدایت قرآن ہمارے پاس ہے، ہم 3 اہل کتاب آج موجود ہیں یہاں پہ، یہودی موجود ہیں، یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی اس کے اندر 24 کتابیں ہیں، سمجھ آ گئی نا، جیسے ہمارے پاس ایک قرآن ہے پورے، اس میں 30 پارے پوری مکمل ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ان کی جو تورا ہے وہ اسے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے 24 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور تلمود جو ہے، جو تلمود ہے وہ ان کی مین ریٹن بکس ہیں، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ 75،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریف کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو تالمود ہے وہ ان کے ربائیوں نے لکھی ہے، مین ریٹن بکس ہیں جو یہودی. اب پہلے ہم سارا یہودی ڈسکس کر لیتے ہیں، بیکاز کے 3 آسمانی کتابیں تورا، زبور، انجیل ان کے پاس آتی ہے. دے آر دا بنی اسرائیل، بٹ ناؤ دے آر یہودی، بیکاز بنی اسرائیل وہ تھے جنہوں نے اپنے رسول کی اتباع کی. یہودی وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں. یہودیوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں کی، ان کو سولی چڑھایا. سورہ نساء 157 158 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور نسل پرست نکلے. نسل پرست کیوں نکلے؟ نسل پرست اس لیے نکلے، میں آگے میپ میں بھی آپ کو سمجھا دوں گی کہ جب 3 آسمانی کتابیں ہمارے پاس آئیں تو چوتھی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اللہ حق پرست ہوتے تو فوراً اللہ کا کہاں مانتے. دے آر دا نسل پرست. آگے آ جائیں، دوسرے اہل کتاب کون ہے؟ انجیل والے. یہ انجیل والے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور ان کی موزانہ پیدائش اور میں نے جتنے موضوع ابھی لکھے ہیں جو بِإِذْنِ ربی ان کو دیے گئے تھے، انہوں نے اس معجزات کی وجہ سے ہی ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ ہے ضالین، یہ ہے گمراہی، یہ ہے غلو میں کر لینا. یہ سوری غلو، سوری غین لغو غلو کر لینا. غلو مینس کسی کی محبت میں آگے نکل جانا. اچھا، اللہ کا بیٹا جو انہوں نے بنایا یہ سورہ مریم 88. پھر حضرت عیسیٰ کو معبود ہی بنا لیا، ٹھیک ہے نا، نہ صرف اللہ کا بیٹا بنایا، یہی کہہ لیا کہ یہ تو کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ کی ہیں تو یہ معبود بنا لیا. سورہ مائدہ 17. اور اس گمراہی میں، اس غلو میں آگے نکل گئے. آگے آ جائیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ میں سے ہیں، اور ہم حامل قرآن ہیں، ہم قرآن کے امین ہیں. اچھا، اب ہم میں سے اب دیکھیں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ زخرف، سورہ مریم، ہم مسلمانوں میں سے ہم یہ والی صورتیں اچھے طریقے سے پڑھ لینا تو نہ یہودیوں کے علماء نہ عیسائیوں کے پادری ہمارے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. رائٹ؟ اتنا کلیئر کنسپٹ ہے. ان عیسائیوں، ان یہودیوں کے ہر اعتراض کا جواب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ زخرف، سورہ مریم کے اندر ہے. اور اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کیا. ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بتایا کہ تورات میں کیا چینج ہے، تو جی اس نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 79 آپ لوگ پڑھیں، اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جانتے بوجھتے انہوں نے تحریف کیا. تو یہ ہمیں سورہ بقرہ کا آیت 75 سے 79. آگے آ جائیں. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہم ماں کے پیٹ سے آتے ہیں اور ہمیں وہ عہد الست نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا. اسی طرح یہ جو 1,64,000 انبیاء ہیں، انہوں نے بھی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد دیا تھا. انہوں نے عالم ارواح میں سورہ آل عمران 81 لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران 81 میں یہ بھی عہد لے کر آئے ہیں. اسی طرح پیدائشی طور پہ جب یہ انبیاء اور رسول بھی ہوتے ہیں تو انہیں پیدائشی طور پہ نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. پھر ان پہ وحی آتی ہے، تو جب وحی آتی ہے تو ان کا دل فوراً اس کو یقین کر لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اگلے رسول کی لوگوں کو بتا کے جانا ہوتا ہے کہ میرے آنے والے پہ ایمان لانا ہے، اور میسج دیکھیں سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا. اور آج اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. سورہ ہجر 9، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم کون ہیں؟ ہماری کریکٹرسٹکس بہت زیادہ ہیں. یعنی جب ہم وہاں عالم حشر میں، حشر مینس اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا، عالم حشر میں جب تمام امتیں کھڑی ہوئی ہوں گی تو ہم بہترین امت ہوں گے. تو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں؟ تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے. قرآن میں 110 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ بہترین امت ہے، یعنی وہ کام جو پچھلے 1,24,000 انبیاء کر رہے تھے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو وہ کام اب امت کو ٹرانسفر کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا گائیڈ کر دیا، اب ہمیں اس سنت کو لے کے جانا ہے جیسا کہ صحابہ نے کی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر وہی انسان تو پھر دیکھیں نا نسیان سے نا بھول جاتا ہے. تو امت اگر اپنے مقصد کو بھول گئی ہے ہمارے ارد گرد، تو ہمیں جاگو جگاؤ اسکیم چلانی ہے. سورہ آل عمران 104، ٹھیک ہے. آگے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پہ بنا لے. بخاری کی حدیث ہے 3461. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایسے نہیں کہنا کہ پتہ ہے اس حدیث میں ایسے ہے، یہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، حدیث نمبر ریفرنس کے ساتھ صحیح وہ بات آگے پہنچا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. نیکسٹ جی، یہ جو لسٹ ہے آپ لوگ زوم کریں تو یہ 26 انبیاء کا ذکر ہے. یہ بس ایک ترتیب سے میں نے لکھے ہیں تو آپ لوگ اس لحاظ سے
اپنے پاس ہمیں ایز اے مسلم ہماری نالج میں ہو کہ بھئی کن 26 انبیاء کا ذکر ہے جو ہم نے ابھی بریف سارا اسٹڈی کیا. نیکسٹ جی، یہ بالکل ذہن میں لکھیں. پتہ خاکہ ذہن میں ہوتا ہے نا تو آپ ایکسپلین اچھا کرتے ہیں کہ اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب یہیں سے شروع ہو جائیں. سب سے پہلے آپ پنک والے کو فوکس کریں. پنک والا فوکس اس لیے کرنا ہے دی آر دا بنی اسرائیل، دی آر دا سابق امت مسلمہ جو کہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ان پہ 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی نسل سے. کلیئر ہو گیا؟ نمبر 2 آپ کے لیفٹ سائڈ پہ گرین پورشن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ہوئے ہیں اور جو کہ مکہ میں آباد ہوئے ہیں، جہاں پر 2,500-3 ہزار سال سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب یہودیوں کا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ جب 3 کتابیں یہاں آئیں تو یہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے. تو ان شارٹ ہم کہیں گے دے آر دا کزنس، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب ہے اور یہود جو ہیں یہ اسحاق علیہ السلام سے ہیں. تو دے آر دا عرب، کیونکہ یہ چچا تایا کی اولادوں میں سے ہیں. اور یہ جو بنی کتورہ ہیں یہ حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی کتورہ کے نسل سے، جہاں شعیب علیہ السلام آتے ہیں، یہ بنی کتورہ کہلائے جاتے ہیں. تو یہ اس کی ہارڈ کاپی آپ لوگ کوشش کریں کہ نکال لیں، یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اچھا، آگے پہنچانے کے لیے آپ کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے. آگے جی، یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے کہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور شامل کرے. جب پورے حساب کتاب ہوں گے اور پوری حضرت آدم سے لے کے آخری قیامت تک کا تمام لوگ کھڑے ہوں گے، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امت کی ہوں گی. تو یہ آپ لوگ ضرور سنن ترمذی کی ہے 2546. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنی اس نمازوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں کی صفوں میں شامل کرے. آمین. جی، یہ مجھے بہت پسند ہے. دیکھیں نا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کائنات کی نشانیوں سے دیکھ کے مجھے پہچانو. اسی طرح ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اب یہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور بڑھائے. بن دیکھے ایمان لانے کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمنا ہے میں اپنے ان بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، صرف کمپینینز کہتے ہیں نا ہم لوگ، اور میرے بھائی ہو. سوری، تم تو میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے نا، مسند احمد بن حنبل 12579. ٹھیک ہے نا. تو بھائیوں میں پوری امت آتی ہے، یعنی ہم سب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے ایمان کیا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ بن دیکھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. جی، یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں. جی، سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں تو علماء انبیاء کے وارث. ٹھیک ہے نا، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے دینار اور درہم کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ ان کی میراث علم ہے. بس جس نے ان کا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث کا بڑا حصہ پا لیا. ٹھیک ہے نا، یہ ابی داؤد کی ہے 3641. تو ہمیں علم دیا گیا، اس علم کو ہی ہم نے آگے ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے آ جائیں. جی، یہ میرے لیے سے بہت اہم ہے. میں نے یہ ہے کہ بھی یہ کچھ انبیاء کی دعائیں ہیں. تو ہمیں کیا پتا چلا، دیکھیں تمام انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا بتانے کا مقصد ہے کہ جب سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہم کیوں وسیلے ڈھونڈتے ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت ہے نا آپ کی، اب اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے. تو ہمیں اس چیز کو ہی اجاگر کرنا ہے. لوگ نہ سمجھتے ہیں بس یہ میرا کام کر دے گا، وہ میرا کام کر دے گا، فلاں کو کہہ دو. ہم ریکمینڈ بھی سب کو یہ کریں کہ دیکھیں تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پھر ہمیں ملتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں یہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں. آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ آراف 23. ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. سورہ ابراہیم آیت 40. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ تو آپ لوگ سجدوں میں مانگیں، آپ لوگ سلام پھیرنے سے پہلے مانگیں، دن رات مانگیں. جامعہ دعائیں یہ سورہ بقرہ 201. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء 87.
اللہ تعالیٰ نے کہا نہ صرف یونس علیہ السلام کی ہے بلکہ ہر ایمان والا ضرور مشکل میں ہے اس دعا کو مانگے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ہے. آپ لوگ خود دیکھیں تو سورہ انبیاء 87 میں ہم نے پڑھا. ایوب علیہ السلام کی دعا. ربی انی سوری صبر ہے ربی انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء 83. دعا یوسف علیہ السلام. یہ سب یاد کر لیں یوسف علیہ السلام کی دعا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا دنیا میں دوست ہے اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سورہ یوسف 101. دعا حضرت شعیب کی دعا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. سورہ اعراف 89. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے نا. یہ جو میں شروع میں پڑھتی ہوں یہ سورہ طٰہٰ 25 سے 28. پھر اس کے بعد ہے دعائے نو. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہ بھی اتنی خوبصورت دعا ہے. سورہ نو آیت 28. ٹھیک ہے. جی یہ مکمل ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ ویڈیو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھ